السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو نفسیات سے متعلق ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آج سیرت سے متعلق چھٹے ہوئے دو چند الفاظ پیش کروں گا، پھر ہم اصل موضوع کی طرف رجوع کریں گے۔ والدین و معلم کو اپنے جذبات پر بھی قابو رکھنا چاہیے۔ اگر جذبات پر قابو نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ استاد لالچ کے جذبات کی وجہ سے امیر گھرانے کے بچے کی طرف میلان زیادہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے غریب گھرانے کے بچوں کو یہ محسوس ہوگا کہ استاد ہم پر توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تعلیم سے ان کی رغبت کم ہو جائے گی، اور اگر ماں باپ اس بچے کو زیادہ ترجیح دینے لگیں گے جو بچے گھر میں پیسے دیتے ہوں یا بولنے چالنے میں یا تعلیم میں اچھے ہوں، تو دوسرے بچے پر اس کا برا اثر پڑے گا اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گا۔ اگر کوئی بچہ کمزور ہو تو ان کو حوصلہ دے، ان کو ہمت دے، ان سے ایسے واقعات پیش کریں ان کے سامنے جس سے ان کا حوصلہ بڑھے کہ بابو آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہیں کڑوی کسیلی سناتے رہیں جس سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اور آگے میں بتاتا چلوں کہ بعض مرتبہ معلم میں حسن پرستی کے جذبات ابھرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خوبصورت بچوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں وجود میں آتی ہیں جو استاد کے کردار کو خراب کر دیتی ہیں، اور اس کے برے اثرات طلباء پر بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوبصورتی کی طرف نہ جائیں، بلکہ ایسے بچے جو ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہوں ان کی طرف سے ہمارا یہ رجحان ہو جیسے ایک ماں، ایک باپ اور بچوں کے ہوا کرتے ہیں۔ یعنی طلباء کو آپ اپنے بچے سمجھیں۔ جب آپ ان کو اپنی اولاد سمجھنے لگیں گے، آپ اپنے بچے سمجھنے لگیں گے، یعنی باپ اور بیٹے کا رشتہ جب قائم ہونا شروع ہوگا، باپ اور بیٹی کا رشتہ جب قائم ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ تمام چیزیں جو گندی چیزوں کے نرغے میں آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب میں نفسیات کے 4 نکات میں سے دوسرے نمبر کا نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا موضوع ہے کارکردگی یعنی پرفارمنس۔ پرفارمنس سے متعلق میں بتاتا چلوں، تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے استاد کو اپنی کارکردگی بلند کرنا ہوگا، بلند بنانا ہوگا، بہتر بنانا ہوگا۔ اگر کارکردگی میں کمی ہوگی تو تعلیمی معیار گھٹے گا۔ اس لیے معلم کو مکتب میں اور والدین کو گھر میں چند باتوں پر مکمل پابند ہونا پڑے گا، جس کو ہمیں کان دھر کر سننا چاہیے اور اس پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ اس میں نمبر 1 پر ہے وقت کی پابندی۔ اگر استاد اور والدین وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو بچے بھی وقت کے پابند نہیں ہو سکتے۔ جیسے بچوں کو اسکول جانا ہو یا مدرسہ یا مکتب جانا ہو تو سب سے پہلے والدین کو نیند سے بیدار ہونا پڑے گا، پھر بچوں کو وقت پر نیند سے جگنے کی عادت پڑے گی۔ اگر ماں باپ سست اور کاہل ہوں گے تو بچے بھی کاہل ہوں گے اور پڑھنے میں بے فکر ہوں گے۔ اس لیے گھر میں سب سے پہلے ماں باپ نماز کے پابند ہوں، ساتھ میں قرآن کی تلاوت کریں اور کچھ وقت بچوں کے ساتھ دینی مذاکرہ کے لیے نکالیں، اور اس میں نرمی کا معاملہ ہو، یہ نہ کہ سختی کے ساتھ ان کو ہم دینی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں یا ان سے سوالات کریں اور ان سے ہم جواب کا مطالبہ کریں، نرمی کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے استاد ہر ماہ جائزہ لیتا رہے۔ اگر جائزہ لیں گے، بچوں سے سوالات کریں گے، پوچھ تاچھ کریں گے، تو ششماہی امتحان اور سالانہ امتحان میں طلباء کا نتیجہ اچھا آئے گا۔ اسی طریقے سے والدین روزانہ بچوں سے سوال کریں۔ جیسے بچے
مکتب سے آتے ہوں یا مدرسہ سے آ رہے ہوں تو آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے کیا سنایا۔ اگر وہ سنایا ہو تو اسے انعام سے نوازے، اسے گفٹ کرے۔ کسی بھی موقع پر اگر ہم بچوں کو گفٹ دینا چاہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ان کو اس بات کی تلقین کریں کہ میرے بچے آپ فلاں اچھا کام کر لوگے، فلاں سبق کو آپ سنا لوگے، فلاں چیز کو آپ یاد کر لوگے تو میں انشاءاللہ آپ کو گفٹ کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وعدہ کیا ہے اور اگر بچے اس چیز کو پورا کر دیتے ہیں تو آپ انہیں گفٹ دیں۔ یہ نہ کہ ماں باپ ہیں نو ٹینشن۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بچے کا حوصلہ بڑھے گا، بچوں کے اندر رغبت پیدا ہوگی، تعلیم میں وہ آگے بڑھیں گے اور پھر خدمت گزار ہوں گے، ان کے اندر پڑھنے کی عادت پڑے گی، یاد کرنے کا شوق اور جذبہ آئے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔